بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں۔ اے ستارہ شب زندگی قسط نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ فراز کا اپنا گھر موجود تھا جسے اس نے اس وقت کرائے پر اٹھا دیا تھا جب اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور خود ایک کمرے کے فلیٹ میں چلا گیا تھا۔ وہ خاصے پسماندہ علاقے میں تھا اور اس کا گھر بھی ایسے ہی کسی علاقے میں تھا جہاں وہ پیدا ہوا پلا بڑھا، لیکن اب وہ وہاں جانے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس نے زندگی کا یہ دوسرا رخ دیکھ لیا تھا۔ کلفٹن پر واقع ویل ڈیکوریٹڈ اپارٹمنٹ میں چند مہینے قیام سے پتہ نہیں اس کی سوچیں بدل گئی تھی یا وہ اپنے اوقات بھول گیا تھا، جو ریجا کے بار بار ٹوکنے کے باوجود وہ سنجیدہ نہیں ہو رہا تھا، جو اپنے لیے کہیں اور انتظام کرنے کا سوچنا اس کے برعکس وہ اس اپارٹمنٹ میں اپنا قیام اگر مستقل نہیں تو طویل کرنے کے سوچنے لگا تھا، اور اس کے لیے وہ ریجا کے سامنے مظلوم بن کر یا کسی بھی طرح اسے چکر دے سکتا تھا، لیکن اس کے ڈیڈی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ نہ ہی وہ ایسا چاہتا تھا کہ کسی دن اس کے ڈیڈی صاف لفظوں میں اس سے کہہ دیں کہ اپارٹمنٹ خالی کر دو۔ اس سے پہلے ہی وہ ریجا کو اپنے حق میں بولنے پر مجبور کر دینا چاہتا تھا، حالانکہ وہ جتنا اس کے لیے کر سکتی تھی اس سے زیادہ کر چکی تھی، لیکن وہ شاید قناعت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب اس کے سارے احسان بھول کر اب اس کی کمزوریاں ڈھونڈنے لگا تھا تاکہ اسے اپنے اشاروں پر چلا سکے، اور اس کے لیے اس کا ذہن بار بار ایک ہی بات میں الجھتا جو اسے اول روز سے کھٹکتی تھی کہ آخر ریجا نے اسے جاب دینے کے ساتھ شادی کی شرط کیوں رکھی تھی، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ پھر شہر کے گھر کا پتہ بھی سمجھا دیا تھا کہ اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس وقت گو کہ وہ مجبور تھا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کی شرط مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو، بلکہ خود اس نے بھی کہا تھا کہ اگر وہ نہیں مانے گا تب بھی وہ اسے جاب ضرور دے گی۔ اس کے باوجود وہ مان گیا تھا، ایک تو یہ سوچ کر کہ سب کچھ ایک ساتھ مل رہا تھا، جاب، گھر اور بیوی، دوسرے وہ اپنے طور پر اس پر احسان کر گیا تھا، نہ کہ کبھی وقت پڑنے پر وہ اس احسان کو کبھی کیش کرا سکے۔ وہ شروع سے کم ظرف تھا اور ایسے لوگ خود پر کتنے خول چڑھا لیں، بالآخر کہیں نہ کہیں اپنے اصل رنگ میں سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ بہرحال وہ ابھی ظاہر تو نہیں ہوا تھا، لیکن اندر ہی اندر جانے کیا کیا پلان بناتا رہتا تھا اور مسلسل اسی تک و دو میں تھا کہ کسی طرح اس بات کی تہہ تک پہنچ جائے کہ جاب کے ساتھ شادی کی شرط کیوں رکھی گئی اور شہر ہی کے ساتھ کیوں۔ یہ بات وہ اس سے بھی پوچھ چکا تھا اور اس کا جواب اسے ہضم نہیں ہوا تھا۔ اس کے خیال میں وہ بزنس مین کی بیٹی اتنی بے غرض ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وقت وہ بظاہر ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، لیکن اس کا ذہن مسلسل اس غرض تک پہنچنے کی سعی میں لگا ہوا تھا کہ سحر اس کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ وہ ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ چائے لیجیے، سحر نے دوبارہ کہا، تب چونکنے کے ساتھ اس کے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی تو وہ سادگی سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، البتہ دماغ گھوم رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر بولا، کوئی پریشانی ہے؟ نہیں۔ اس نے پہلے ٹالنا چاہا، پھر ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، فرض کرو اگر میں پریشان ہوں تو تم کیا کرو گی؟ میں کیا کروں گی؟ وہ سوچنے کے بعد اسے دیکھ کر بولی، پتہ نہیں، میرا مطلب ہے جب تک مجھے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کس بات سے پریشان ہیں تب تک تو میں کچھ نہیں کر سکتی، گویا معلوم ہونے کے بعد کچھ کر سکتی ہو۔ جی، اگر میرے اختیار میں ہوا تو آپ بتائیے کیا بات ہے؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا تو فوراً کچھ نہیں بولا۔ چائے کے آخری 2-3 گھونٹ لینے کے بعد سگریٹ سلگائی، پھر کہنے لگا، یہ اپارٹمنٹ میرا نہیں ہے بلکہ میرے باس کی بیٹی ریجا کا ہے۔ ریجا کی مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ میرے والد کے انتقال کے بعد جب میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا اور بیمار بھی، اس نے میرا بہت ساتھ دیا، نہ صرف یہ کہ میرا علاج کرایا، مجھے اپنی فرم میں جاب بھی دی، اس کے ساتھ یہ اپارٹمنٹ اور پھر میری شادی بھی کرا دی تمہارے ساتھ۔ وہ آخر میں اسے دیکھ کر مسکرایا تو وہ بغور سے سن رہی تھی، بے اختیار پوچھ گئی، ریجا نے؟ ہاں، حالانکہ اس وقت شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن اس کا اصرار تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور ظاہر ہے میں اس کے احسانات تلے دبا ہوا اس کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے مجبوراً حامی بھر لی، لیکن جب تمہیں دیکھا تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا، اور ریجا وہ پیار کہ اس نے تمہاری صورت میں مجھے اتنا حسین تحفہ دیا۔ اصل بات سے پہلے بڑی خوبصورت سے جال بن رہا تھا،
یقین کرو ابا کے انتقال کے بعد میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ میرے پاس زندہ رہنے کا کوئی بہانہ نہ تھا، نہ آسرا۔ اگر رجا بر وقت مجھے سہارا نہ دیتی تو میں اپنی زندگی سے کھیل چکا ہوتا۔ وہ بظاہر کھوئے ہوئے انداز میں بولے جا رہا تھا، جبکہ سارا دھیان اسی کی طرف تھا جس کے چہرے پر حیرت اور سوچ کی پرچھائیں رقص کر رہی تھی۔ وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ذرا بھی مغرور نہیں ہے۔ میں کسی دن اسپیشل اس کی دعوت کروں گا، پھر تم دیکھنا اسے، وہ کتنی اچھی ہے۔ ویسے یہ کچھ عجیب بات ہے کہ اس نے تمہاری شادی میں اتنا اہم کردار ادا کیا اور تم اسے جانتی تک نہیں۔ وہ آخر میں اصل بات سرسری انداز میں کہہ کر براہ راست اسے دیکھنے لگا تھا۔ ہاں، میں نہیں جانتی اس نے یہ سب کیوں کیا۔ اس نے دکھ سے سوچا، پھر بہت سنبھل کر بولی، واقعی میں اسے جانتی تک نہیں۔ تمہاری امی جانتی ہوں گی، ان سے پوچھنا۔ امی؟ وہ کیسے جانتی ہوں گی؟ ظاہر ہے انہوں نے تمہارے رشتے کے لیے کسی سے کہا ہوگا، بلکہ شاید رجا ہی سے۔ ہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، تو کیا وہ یہ کام بھی کرتی ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو جھنجلا گیا۔ کیوں، شادی بیان کرانا کوئی معمولی بات ہے؟ تم کرا سکتی ہو کسی کی شادی؟ آپ تو ناراض ہو گئے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، اور وہ بتائیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ گولی مارو میری پریشانی کو، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ اپنے مقصد میں ناکامی پر غصے میں آ گیا تھا، اور وہ خود بھی جیسے اس کے پاس سے ہٹنا چاہ رہی تھی جب وہ فوراً اٹھ کر کچن میں آ گئی اور ایک ایک چیز اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پھر کبھی کیبنٹ کھولتی، کبھی دراز۔ اصل میں خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے۔ کتنی دیر بعد اس کے ذہن میں پہلا سوال ابھرا تھا، رجا نے فراز کی شادی کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا؟ اور اس سوال نے اسے بھی اتنا ہی الجھا دیا تھا جتنا فراز الجھ رہا تھا۔ البتہ فراز اس الجھن میں اپنا مفاد ڈھونڈ رہا تھا۔ بہرحال اس کے لیے انکشاف جتنا حیرت انگیز تھا، اسی قدر دکھ دینے والا کہ رجا نہیں جاننے کے باوجود کہ اس کی منگنی عاطف علی سے ہو چکی ہے، فراز کو اس کے ساتھ شادی کرنے پر کیوں اکسایا؟ اور اس کے بعد اس کے لیے مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ کہیں وہ لڑکی فراز کے سامنے اس باب کو نہ کھول دے جسے اس نے بہت احتیاط سے بند کر دیا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی۔ جب بھی اول روز جب فراز نے اس سے رجا کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اس نام کی کسی لڑکی کو نہیں جانتی، اور ابھی بھی وہ اپنی اس بات پر قائم تھی۔ لیکن جس طرح فراز بار بار اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس سے واقعی خائف ہو گئی تھی۔ جب ہی اس کا سامنا کرنے سے ڈر رہی تھی۔ کتنی دیر کچن میں مصروف رہی، پھر وہاں سے سیدھی اپنے کمرے میں آ کر سوتی بن گئی تھی۔ صحت میری زندگی، تم نے مجھے خط لکھنے سے منع کیا تھا، اس کے باوجود ہر روز تمہارے نام خط لکھتا ہوں۔ یہ میری مجبوری ہے کہ تمہیں سارے دن کا احوال لکھے بنا میں سو نہیں سکتا، اور کاش میں ان خطوط کو پوسٹ بھی کر سکتا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب تو دوری کے دن تمہارے تمام ہوئے۔ دیار غیر میں یہ میری آخری شب ہے اور آخری خط، اور اسی آخری خط میں تمہیں کیا لکھوں؟ ایک تم سے ملنے کا تصور اتنا خوش کن ہے کہ باقی ساری باتیں بے معنی لگنے لگی ہیں۔ بس میں آ رہا ہوں، تمہاری آنکھوں میں سجے حسین خوابوں کے حسین تعبیر لے کر، صرف تمہارا عاطف۔ اس نے خط طے کر کے بقیہ خطوط کے ساتھ رکھ دیا، پھر سامان پیک کرنے میں لگ گیا۔ اماں اور بھیا کو اس نے اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ وہ اب جلدی واپس آنے والا ہے، اور جب کہ اس کا جانا کنفرم ہو گیا تھا تو اس نے انہیں اطلاع نہیں دی تھی۔ صرف اماں کا خیال کر کے وہ ایئرپورٹ آنا چاہیں گی، اور وہ انہیں زحمت سے بچانا چاہتا تھا۔ یعنی اس کا اچانک سرپرائز دینے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ پھر بھی اگلے دن جب اپنی سرزمین پر اترا تو گھر پہنچنے تک یہی سوچتا رہا کہ اسے اچانک دیکھ کر اماں کتنی خوش ہوں گی، اور بھیا تو پاگل ہی ہو جائے گی۔ پھر جب وہ اسے انوار چچا کے گھر چلنے کو کہے گا تو پہلے اپنا گفٹ مانگے گی، اور وہ اس کے لیے کتنی بہت ساری چیزیں لایا تھا۔ ایک تو خود اس نے اتنی لمبی لسٹ بھیجی تھی، اس کے علاوہ اس کی اپنی پسند سے بھی بہت کچھ لیا تھا۔ بہرحال جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، شام ابھی پوری طرح نہیں اتری تھی۔ اماں اپنے معمول کے مطابق عصر کے بعد برآمدے میں تخت پر بیٹھی تسبیح میں مصروف تھیں۔ اس نے دروازے سے داخل ہوتے ہی بے اختیار انہیں پکار لیا، پھر ان سے ملنے کے بعد تینوں سوٹ کیس اندر رکھ کر ٹیکسی فارغ کی۔ اس کے بعد بھیا سے مل کر بیٹھا تو کہنے لگا، دیکھا اماں، کتنی جلدی سال گزر گیا،
لگ رہا ہے ابھی کل ہی تو گیا تھا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا ہم نے تو دن گن گن کر گزارے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے تم خیریت سے آ گئے، اماں نے کہا تو ان کے گھٹنے چھو کر بولا، آپ کی دعائیں جو ساتھ تھیں۔ پھر شرارت سے بھیا کو دیکھا جیسے وہ کہے گی صرف اماں کی دعائیں، لیکن وہ خاموش تھی۔ تب قدر توقع سے پوچھنے لگا، اور اماں انوار چچا خیریت سے ہیں؟ ہاں ان کے ہاں سب خیریت ہے، اماں سے پہلے بھیا بول پڑی اور فوراً موضوع بدل گئی۔ چلیں اب آپ منہ دھو لیں، میں چائے بناتی ہوں۔ ارے منہ کیا دھونا، بس تم چائے لاؤ۔ اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ پھر جب بھیا چائے لے کر آئی تو اماں مغرب کی نماز کے لیے اٹھ گئی تھیں اور وہ جیسے اسی انتظار میں تھا۔ چائے لینے کے ساتھ بھیا کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور بے صبری سے بولا، سنو ابھی چلنا ہے انوار چچا کے ہاں؟ جی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، اور آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے جانے کی، بھیا نے ناگواری سے کہا۔ تو وہ یہی سمجھا کہ چچی کے رویے کی وجہ سے خفا ہے، جبھی زور دے کر بولا، ضرورت ہے بھیا، ابھی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ ضرورت ختم ہو چکی ہے بھیا، جن کے لیے ہم جاتے تھے وہ وہاں نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں تھا کہ بھیا نے ایک دم اس کے سر پر بم دے مارا تھا۔ شادی ہو گئی ہے سحر آپی کی، کوئی پیسے والا رشتہ آ گیا تھا۔ چچی نے اماں کی ایک نہیں سنی اور بیاہ کر دیا سحر آپی کو۔ میں نے تو اس روز قسم کھائی تھی کہ آئندہ ان کے ہاں نہیں جاؤں گی، آپ بھی مت جائیے گا بھائی، بہت بے عزت کیا تھا چچی نے ہمیں، بھیا بولے جا رہی تھی اور وہ گمسم اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی زندگی، اس کی محبت یوں اس سے چھن جائے گی، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور بھیا اسے اب بتا رہی تھی کہ وہ ملن کے لمحوں کی دستکیں سنتا آیا تھا اور یہاں دوریاں مقدر ہو چکی تھیں۔ تقدیر کی ستم ظریفی کا گلہ وہ کس سے کرے؟ میرے خدا! دونوں ہاتھ اسے اپنی کنپٹی دبانے لگا تو بھیا پریشان سی ہو گئی۔ حالانکہ اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ وہ فوراً بھائی کو کچھ نہیں بتائے گی، لیکن پتہ نہیں کیسے اس کی زبان پھسل گئی تھی۔ بھائی! بہت ہمت کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہی بے اختیار رو پڑی۔ چچی جان نے اچھا نہیں کیا بھیا، صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں، سحر آپی پر بھی ظلم کیا ہے، وہ کبھی خوش نہیں رہیں گی۔ نہیں بھیا، ایسا بات مت کرو۔ وہ ایک دم بے چین ہو گیا۔ اور تم رو کیوں رہی ہو بے وقوف؟ چلو ادھر آ کر بیٹھو اور دیکھو اماں کے سامنے کچھ مت کہنا۔ اماں کو جیسے پتہ نہیں ہے، اتنا دکھ ہوا تھا انہیں، اب تک روتی ہیں۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیوں روتی ہیں؟ ان کے بیٹے کے لیے کمی ہے کیا؟ اس نے بہت ضبط سے کہا۔ یہی میں اماں سے کہتی ہوں، لیکن اچھا بس خاموش ہو جاؤ، اماں آ رہی ہیں۔ اس نے بھیا کو خاموش کرا دیا اور جب اماں آ کر بیٹھیں تو بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، ارے اماں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سحر کی شادی ہو گئی؟ چلے اچھا ہوا۔ اچھا ہوا؟ اماں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ اور کیا، خواہ مخواہ میرے گلے پڑی ہوئی تھی۔ خیر چھوڑیں، آپ نماز سے فارغ ہو گئیں، چلو بھیا وہ سوٹ کیس گھسیٹ لاؤ اور دیکھو میں تمہارے اور اماں کے لیے کیا کیا لایا ہوں۔ وہ فوراً موضوع بدل کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس سے زیادہ ضبط کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اماں کے ٹوکنے پر اس نے پہلے اپنے کمرے کی طرف دیکھا، لیکن پھر دوستوں سے ملنے کا کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اصل میں وہ تنہائی چاہتا تھا، جہاں وہ اپنی محبت چھن جانے کا ماتم کر سکے، اور گھر میں اماں اور بھیا سے وہ چھپ نہیں سکتا تھا۔ بارہ گھر سے نکل کر کتنی دور تک وہ پیدل چلا تھا اور کچھ ہوش نہیں تھا کہ کس طرف جا رہا ہے۔ رات اتر آئی تھی، ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا، اس کے باوجود اس کے اندر اندھیرا دور نہیں ہو رہا تھا۔ کاش بھیا اس وقت جب سحر کی شادی ہوئی تھی اطلاع کر دیتی تو وہ یوں منزل پر آ کر نہ لٹتا، سارے ماتم وہیں کر لیتا، سارے خواب وہیں جلا دیتا۔ ہاں وہ ہمیشہ سے بزدل تھی، اس کے دل نے گواہی دی تھی، بزدل، لیکن اسے یوں ہارنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر اسے میری محبت اور بھروسہ ہوتا تو وہ کبھی ہتھیار نہ ڈالتی، اسے احتجاج کرنا چاہیے تھا، اور کر سکتی تھی، کیونکہ میں اس کا محض عاشق نہیں تھا، منگیتر تھا۔ ہماری محبت ڈھکی چھپی نہیں تھی، سب جانتے تھے۔ پھر اسے کس بات کا ڈر تھا؟ کیوں نہیں لڑی وہ میرے لیے؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جانے کیا کچھ سوچے جا رہا تھا۔ کبھی اسے مظلوم سمجھنے لگتا
اور کبھی ظالم، اور اسی حساب سے اس کے لیے اس کے جذبات بدل رہے تھے کہ قریب سے گزرتی رکشہ کی تیز آواز نے اس کے سوچوں کو منتشر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی تیزی سے چلتے ہوئے قدم رک گئے تو کچھ دیر تک وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ اس کے گھر کے قریب تو اتنی مصروف شاہراہ نہیں تھی، جس کا مطلب تھا وہ بہت دور آ گیا تھا۔ تب سست روی سے چلتا ہوا وہ رکشہ ٹیکسی کی تلاش میں نظر دوڑانے لگا، ساتھ ساتھ خود کو سرزنش بھی کر رہا تھا کہ ایک گاڑی ریورس گیئر میں اس کے قریب آن رکی، جس کا مطلب تھا اسے دیکھ کر گاڑی واپس موڑی گئی ہے۔ اس کے باوجود متوجہ نہیں ہوا، لیکن جب نام سے پکارا گیا تب وہ چونکا، لیکن اس کا ذہن کیونکہ منتشر تھا اس لیے ریجا کو دیکھ کر بھی فوری طور پر پہچان نہیں سکا، اور اجنبی سے انداز میں بولا، فرمائیے۔ ریجا کو اس اجنبیت پر دھچکا لگا کہ وہ جس کے انتظار میں دن گن رہی تھی دوسرے وہ سرے سے اسے پہچان ہی نہیں رہا۔ بمشکل خود پر قابو پا کر بولی، اتنی جلدی بھول گئے مسٹر عاطف علی؟ میں ریجا ہوں، ریجا محسن۔ اوہ سوری، ویری سوری، میں بھولا نہیں، اصل میں اس سے کوئی بات نہیں بن سکی۔ آئیے پلیز۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، باقی باتیں راستے میں کر لیں گے، تھینک یو۔ وہ بنا کسی پس و پیش کے بیٹھ گیا۔ کب آئے لندن سے؟ اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آج ہی شام میں۔ ارے، میں حیران ہوئی، یہ آتے ہی آپ سڑکیں ناپنے لگے؟ خیریت؟ کیا گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ خاصا جزبز ہوا اور فوراً بات کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ آپ سنائیں، محسن صاحب کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ اپنے آنے کی اطلاع دیتے تو میں اور ڈیڈی آپ کو ریسیو کرنے ضرور آتے، اسی لیے میں نے اطلاع نہیں دی۔ میں سب کو اس زحمت سے بچانا چاہتا تھا۔ ارے زحمت کیسی؟ اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ چلیں، سب سے پہلے دعوت میری طرف سے۔ آئی ایم ویری سوری، میں اس وقت آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ گھر میں میری بہن نے میرے لیے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوگا۔ اس نے سہولت سے معذرت کرتے ہوئے وجہ بھی بتائی تو برا مانے بغیر بولی، اوکے، لیکن ہم چائے تو پی سکتے ہیں۔ شیور۔ اس کے ساتھ گاڑی سے اتر کر اندر آ گیا۔ تو آفس کب آ رہے ہیں آپ؟ ریجا نے ویٹر کو چائے کا کہنے کے بعد پوچھا۔ ظاہر ہے صبح ہی آؤں گا۔ کل صبح؟ وہ جیسے خوش ہو گئی تھی۔ جی، ویری گڈ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کل سے کام بھی شروع کر دیں۔ کچھ دن ریسٹ کر سکتے ہیں۔ وہ یوں ہی ذرا سا سر ہلا سکا کیونکہ اس کا ذہن اچانک اماں اور بھیا کی طرف چلا گیا تھا۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ اس نے فوراً ٹوکا تو گہری سانس کھینچتا ہوا بولا، چلنا چاہیے، اماں اور میری بہن بھیا انتظار کر رہی ہوں گی۔ صرف وہ یا کوئی اور بھی؟ ریجا نے جس انداز میں پوچھا اس سے وہ سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ جب یہ قدرے ناگواری سے بولا تھا، نہیں اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ آپ کی کزن۔ وہ فوراً بول پڑا، وہ اس کی بات کر رہی ہیں نا آپ؟ تو میرا انتظار نہیں کر سکی؟ کیا مطلب؟ وہ انجان بن کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ چھوڑیں مطلب کو، چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس سے اپنا دکھ نہیں کہنا چاہتا تھا، اس لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ غالباً اسے گھر تک چھوڑنے کے موڈ میں تھی، لیکن اس نے وقت کا احساس دلانے کے ساتھ معذرت کر کے اپنے لیے ٹیکسی روک لی تھی۔ اور جب گھر میں داخل ہوا تو اماں کے ساتھ انوار چچا کو بیٹھے دیکھ کر اس کا پھر دماغ گھومنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پا سکا، وہ بھی اماں کی وجہ سے، کیونکہ ان پر وہ یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا جیسے اسے کوئی افسوس نہیں۔ السلام علیکم چچا جان۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا تو اسے دیکھ کر انوار چچا جھینپے اور کھڑے ہو گئے۔ ارے آؤ بیٹا، ابھی باہر ایک آدمی سے معلوم ہوا کہ تم آئے ہو، اور یہ آتے ہی کہاں چلے گئے تھے؟ انوار چچا اسے گلا لگاتے ہوئے بولے، بس یوں ہی ذرا، آپ بیٹھیں پلیز۔ ان کی بات گول کر گیا۔ پھر بھیا کو پکار کر بولا، بھیا کھانا تیار ہو گیا ہے تو لگاؤ بھائی، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لگا رہی ہوں بھیا، بھیا کا جواب کچن سے آیا تھا۔ اور آپ سنائیں چچا جان، چچی جان کیسی ہیں؟ اس نے اماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہیں وہ بھی، اور تم نے سنا ہوگا سحر کی شادی؟ انوار چچا نظر چراتے ہوئے اس قدر کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ہاں، اماں نے بتایا ہے۔ کہاں کی اس کی شادی؟ اس نے یوں پوچھا جیسی کوئی اہم بات نہ ہو۔ پتہ نہیں بیٹا، تمہاری چچی کو کہاں سے رشتہ مل گیا، بس آنن فانن، نہ لڑکے کا خاندان دیکھا نہ کچھ۔ یہ سب کون دیکھتا ہے چچا جان آج کل؟ بس پیسہ ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے تئیں طنز کیا تھا
تو انوار چچا سمجھ کر دکھ سے بولے، ٹھیک کہتے ہو تم، آج کل پیسہ سارے عیب چھپا دیتا ہے، لیکن بیٹا فراز کوئی بہت پیسے والا نہیں ہے، ملازم آدمی ہے۔ اچھا، اسے واقعی تعجب ہوا تھا، کیا کرتا ہے؟ اسی فرم میں ہے جہاں تم تھے، انوار چچا نے بتایا تو اس نے فوراً پوچھا، کیا نام بتایا ہے آپ نے؟ فراز ہمدانی، پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہے مینیجر۔ پروکیورمنٹ، فراز ہمدانی، اس نے ذہن پر زور دینے کے بعد کہا، نہیں چچا جان، میں نہیں جانتا، بہرحال جاب تو اچھی ہے اور چچا جان نے کچھ اچھا دیکھ کر ہی کیا ہوگا۔ انوار چچا نے ہوں کی صورت گہری سانس کھینچی تو ابھی بھیا آ گئی۔ چلیں بھائی، میں نے اندر کھانا لگا دیا ہے۔ بیٹا میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں، اور مجھے اجازت دو۔ ارے نہیں چچا جان، کچھ ہمارا ساتھ بھی دیں۔ وہ زبردستی نے اٹھا کر دسترخوان پر لے آیا تھا۔